أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے جھک گئے سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. And mention when we said to the angels, prostrate before Adam, so they prostrated except for Iblis. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایٹیٹیوڈ بتایا ہے، ایک سوچنے کا انداز. اور دوسری چیز جو بتائی ہے وہ انسان کی سپیریئرٹی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے یونیورس اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عزت دی، کسی کو احترام دیا، رسپیکٹ دیا اپنی مخلوق میں، تو وہ انسان ہے. اس لیے کہ سب سے بہترین جو مخلوق تھی اس کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو اس سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان کسی اور کے سامنے جھکتا ہے جس کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی عزت کو، رسپیکٹ کو وہ تباہ و برباد کرتا ہے کسی کے سامنے جھکتا ہے. تو اس لیے کہ فرشتے جب اس کے سامنے جھک گئے اور اب وہ کسی انسان کے سامنے جھک رہا ہے یا کسی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، تو اس نے اللہ کی دی ہوئی عزت کو کی قدر نہیں کی، سمجھا نہیں کہ اللہ نے مجھے کیسا بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو آنر دیا، عزت دی اسے، کہ سب سے بہترین مخلوق جو تھی فرشتے، اس کو اس کے سامنے جھکا دیا. دوسری بات جو اسے سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے، کہ فرشتے اللہ کا حکم سنتے ہی سجدے میں گر گئے. تو انسان کے لیے بھی، ہمارے لیے وہی طریقہ بہتر ہے جو فرشتوں نے اختیار کیا، کہ اللہ کا کوئی حکم سنے اور انسان اپنا سر جھکا دے، اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے ابلیس کا، شیطان کا. اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا. واستکبر،
اور تکبر کیا، بڑائی اختیار کی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اب دیکھیے کہ یہ تینوں چیزیں ایک سیکوینس سے ہوتی ہیں۔ انسان اگر اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے، میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کس کا حکم انسان نہیں مانتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک نارمل آدمی کوئی بات کہے میرے جیسا، تو میں نہیں مان سکتا، یا چاہوں تو انکار کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی آفیسر آ کے کوئی کہے، کوئی ڈی سی آ کے کہے کہ یہ کرنا ہے، تو انسان انکار نہیں کر سکتا، اس لیے معلوم ہے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو سامنے سے ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو تکبر کرنے کے بعد انسان یعنی اپنے آپ کو جب بڑا سمجھتا ہے تو کسی کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیسے مان سکتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے وہ کافروں میں شامل ہو گئے۔ گویا کہ اگر انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے چاہے اپنی خواہش کے مطابق چلے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں سکھانے کی کوشش کی، کہ اگر آپ اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں تو چاہے اپنی بات مانیں یا کسی اور کے سامنے جھک جائیں، کسی اور کی بات مانیں، ایک طرح سے کفر کی راہ انسان اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے دوری اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبر سے، تکبر سے، بڑائی سے بچائے، اور اپنی بڑائی، اپنی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور فرشتوں کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے طریقے سے ہم سب کو بچائے۔